اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ اب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ وا اور، ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ ارسلنا جو ہے اس میں دو ورڈز ہیں۔ ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجا، اور نا جو ہے یہاں پر پروناؤن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا، من کوئی، رسول رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا مگر، بلسانی ساتھ زبان کے، بی جو ہے ساتھ، لسانی زبان، کس زبان کے ساتھ؟ قومی ہی، اس کی قوم کی، کہ جس قوم میں نبی آیا ہے اس قوم کی زبان میں ہی ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے۔ اب اس بات کی حکمت کیا ہے؟ لی یبینہ، لی تاکہ یبینہ واضح کر دے، کیا کر دے؟ تاکہ نبی واضح کر دے۔ جب نبی انہی لوگوں میں سے آئے گا، انہی کی زبان بولتا ہوگا، انہی کی طرح زندگی گزارتا ہوگا، اسی دور حیات میں وہ پلا بڑا ہوگا، تو وہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بات اچھے سے سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں ہی، تاکہ، اب اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح کر دے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح کر دے، لی تاکہ یبینو واضح کر دے، لہم واسطے ان کے، کہ ان کو قوم کے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح کر دے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، فا تو یضل اللہ، ٹھیک ہے، یضلو کا مطلب ہے گمراہ چھوڑتا ہے، اللہ اللہ، من جسے یشاء چاہتا ہے، وا اور، یہدی ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، من جسے یشاء چاہتا ہے، کہ نبی کو اسی قوم کی زبان کے ساتھ انہی میں مبعوث فرما دیا، تو پھر تو ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت آسان تھی کہ وہ فوراً سے ایمان لے آتے، بات کو سمجھ جاتے، بات کے سمجھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک طرح سے یہ اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ان کی زبان عربی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی میں سے مبعوث فرمایا گیا، اسی قوم میں سے چوز کیا گیا، اسی میں سے پسند کیا گیا، اور آپ کو اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے جو زبان وہ قوم جانتی تھی، تاکہ حکمت کیا تھی اس کے پیچھے؟ تاکہ نبی جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح کر دے، لیبین لہم، کہ واضح کر دے ان کے لیے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کو احکامات بتا دیے گئے تو اس کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لے آئے، تو اس بات کی جو وضاحت ہے وہ اس میں کی جا رہی ہے، فَيُضِلُّ اللَّهُ، تو گمراہ چھوڑتا ہے اللہ، کہ کتاب آ گئی، ان کو بات بتا دی گئی، بات ان کی سمجھ میں آ گئی، انہی کی زبان میں تھی، اس کے سمجھنے میں کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، اس کے باوجود بات انہیں سمجھ نہیں آئی، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ، تو گمراہ چھوڑتا ہے اللہ، من جسے یشاء چاہتا ہے، وا اور، یہدی راہ دکھاتا ہے، من جسے یشاء چاہتا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، کہ جب لوگوں کو بات بتا دی جائے اس کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لے آتے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے
ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دے۔ کیونکہ یہ ہدایت اور گمراہی کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈال کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شعور پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان نہیں لے آتا تو وہ اس کا اپنا فالٹ ہوتا ہے۔ نبی کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی باتوں کو کھول کر بیان کر دے، ان کو ایکسپلین کر دے، ان کو واضح کر دے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لے آتا تو یہ اس شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت اور ضلالت جو ہے اس کا ایک قانون ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت لینا چاہتا ہے، کوئی ریسیپٹیو ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، کوئی حق کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، کوئی حق کی بات کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، حق کو سن لینے کے باوجود اپنے کان بند کر لیتا ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ان پر ضلالت کا قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گمراہی میں جاتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا اولئک فی ضلال بعید، کہ بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ ضلال بعید کہ بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں، گمراہی میں بہت دور چلے جاتے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا ریبیلیس ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے، ان کا جو بات کو قبول نہ کرنے کا رویہ ہوتا ہے، وہ ان کو آہستہ آہستہ ضلالت اور گمراہی کے گہرے گڑھوں میں لیتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے وا ہوا، اور وہی کون، کہ وہ اللہ تعالی، پچھلی آیات میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ العزیز و غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کی جو ہے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ اس کی ٹرانسلیشن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان ہی میں، کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں ہی، کہ قوم میں سے نبی کو مبعوث کرنا اور اسی زبان کے ساتھ وہ ان کو ایڈریس کرے۔ اس کا پرپس یہی تھا کہ لوگ اس کو ریزننگ کے طور پہ پیش نہ کریں کہ اس کی تو زبان ہی اور ہے، تو ہمارے لیے تو اس کی بات سمجھنا ہی مشکل یا ناممکن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ عرب میں آئے تھے، اس لیے ان کو عربی میں تمام ہدایات دی گئیں۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے خطاب کر رہے تھے، جن کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے، اس قوم کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی، اس لیے ان کو دی گئی کتاب بھی عبرانی زبان میں تھی۔ اور اسی زبان میں نبی کو مبعوث کرنا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات دینا، اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے میں، ان کو جاننے میں کسی قسم کی بھی ایمبیگیٹی یا کسی قسم کی بھی ڈیفیکلٹی نہ ہو، ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہو جائیں، تاکہ وہ اس بات کو ریزننگ کے طور پہ پیش نہ کر سکیں کہ ہم تو ہدایت اس لیے نہیں پا سکے کہ ہماری زبان وہ نہیں تھی، ہم اس زبان کو جانتے نہیں تھے، یا ہم اس زبان سے روشناس نہیں تھے، تو ہم کس طرح سے ہدایت کو قبول کرتے یا ہدایت کو سمجھ پاتے یا ہدایت کو جان پاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو یہاں پر ریزن بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کہ ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ہدایت دیتا ہے یا اس کو ضلالت کے رستے میں گم ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان کا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر پگھل جاتا ہے، اس کا نفس اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ابو جہل کی طرح کنٹینیوس جو ہے وہ حق کے کھل جانے کے باوجود کفر پر آ جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، ہدایت کے پردے ہدایت جو ہے وہ سامنے واضح ہو جانے کے باوجود اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آنکھیں بیچ لیتے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، ان کے دل پتھر بن جاتے ہیں، تو پھر ان پر گمراہی کا قانون جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے۔
آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم دوبارہ سے اس کی جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ وا اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من کوئی، رسول الا مگر، بلسانی سات زبان کے، قوم ہی اس کی، نبی کو مبعوث فرمایا گیا اس قوم کی زبان کے ساتھ ہی، لی تاکہ یبینہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، فَيُضِلُّ اللَّهُ تو گمراہ چھوڑتا ہے اللہ، من جسے، یشاء چاہتا ہے، وا اور، یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء چاہتا ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہ جو ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پر آنے کی اور اس پر ثابت قدم ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔